معزز دوستو، آپ کو اپنے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے جے یو آئی کے رہنما اور سابقہ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، جن کی شہریت آج پاکستانی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی کے رہنما ہیں۔ 2012 میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ اتنا طویل عرصہ وہ سینٹ کے ممبر رہے اور اتنے عرصے سے سیاست کرتے رہے، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پاکستانی شہری نہیں، اور اداروں نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ سوال نادرہ سے کرنا چاہیے اور نادرہ کے خلاف یہ بات اٹھنی چاہیے کہ اتنے لوگ جو غیر ملکی ہیں اور ایسے ایسے عہدوں پر وہ آ جاتے ہیں اور بعد میں جا کے ڈکلیئر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار نادرہ خود ہے۔ باقی اس موقع پر ایسا فیصلہ کرنا یہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا ایک ثبوت ہے۔ حکومت بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اب یہ جو اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا ہے، اس حکومت میں اور سابقہ حکومتوں میں کوئی فرق واضح نظر نہیں آتا۔ سابقہ حکومتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ موقع اور مناسبت کی وجہ سے کیس بن جاتے تھے اور کیس کھل جاتے تھے۔ آج بھی بالکل اسی طرح ہو گیا۔ تو آیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں اوریہ مقبول جان صاحب، جو کہ ان کے علاقے میں رہے ہیں، چمن میں رہے ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا ان کا تجزیہ اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ آیا وہ پاکستانی شہری ہیں یا نہیں ہیں، اور آیا اس وقت یہ فیصلہ کرنا حکومت کا درست ہے یا نہیں، اس پر اوریہ مقبول جان صاحب ذرا وضاحت کریں گے، ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت یہ تریمو ہیڈ کے اوپر سے گزر رہا ہوں اور اچانک میں نے وہ خبر پڑھی ہے حافظ حمداللہ صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے نان نیشنل پاکستانی، جس سے کہتے ہیں، ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ چونکہ میں 1987 کے آخر میں، 1988 کے شروع کے کچھ مہینوں میں چمن میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، تو میں اس پورے خاندان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کے والد جو تھے، قاری ولی محمد جو تھے، قاری والی ان کو کہا کرتے تھے، وہ باقاعدہ تھانے کے سامنے مال روڈ کے اوپر ان کا مدرسہ ہوتا تھا، اور وہ بہت عرصے سے پاکستان سے پہلے سے افغانستان سے جہاں آئے تھے اور نورزئی تھے، اور وہ نورزئی قبیلہ اگرچہ کہ افغانستان کا قبیلہ ہے، لیکن اس طرح کے تو ہزاروں قبیلے یہاں پر موجود ہیں۔ اچکزئی ہیں، ملےزئی ہیں، اشیزئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حافظ حمداللہ تو اس وقت بچے ہوتے تھے جس وقت وہاں پر موجود تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ قاری والی کہا کرتے تھے، اور تو باقاعدہ مہندی والا رنگ ان کا ہوتا تھا، داڑھی انہوں نے کی ہوتی تھی، اور بڑے بہت ان کی رسپیکٹ اور عزت وہاں پر موجود ہوتی تھی۔ تو یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس طرح چیزیں مشکوک کی جانے لگیں تو اس طرح تو پھر حالات بہت، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون ہے جو سمجھا رہا ہے ان لوگوں کو کہ اس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا اس طرح معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور بہرحال جو انہوں نے فیصلہ کیا، فیصلہ بہرحال غلط ہے۔ دیکھیں، اور یہ مقبول جان نے یہ کہا کہ میں چمن میں رہا ہوں اور مجھے ان کے تمام خاندان کا پتہ ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے ان کا آبا اور ان کے خاندان جو ہے افغانستان سے آئے تھے اور یہاں پر منتقل ہوئے تھے۔ اس طرح تو بہت سارے خاندان آئے، بہت زیادہ لوگ آئے، آیا وہ سب جو ہے پاکستانی نہیں ہیں؟ تو ایسی حماقتیں کرنا اور اس طرح کے فیصلے سنانا، یہ یقیناً حکومت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس سے لگ جاتا ہے۔ حکومت کی بوکھلاہٹ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس طرح سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل
حل جو ہوتے ہیں وہ مسئلے کے حل کرنے سے ہوتے ہیں. اس طرح ان لوگوں میں تشویش اور زیادہ بڑھے گی، زیادہ جوش و خروش ہوگا، اور آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے وہ سب. تو اس لیے حکومت سے درخواست ہے اس طرح کی حماقتیں نہ کریں، اور جو حقائق ہیں حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.